خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 تک ایک ایک حرف کی تجوید سیکھ چکے ہیں۔ تو آج ہماری آیت نمبر 285 اور 86، یعنی کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 اور 86، اور یہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات ہیں، اور ان دو آیات کی حدیث میں فضیلت بھی بہت ہے۔ تو ہو سکے تو آپ میں سے جن جن حضرات کو یہ نہیں یاد، ایسے بھی حضرات ہوں گے جن کو یہ زبانیں بھی یاد ہوگی، تو جن کو نہیں یاد وہ کوشش کریں کہ یہ جو آخری دو آیات آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے ان کو آپ زبانی یاد کریں اور روز رات کو سونے سے پہلے اس کو پڑھیں، تو اس کی بہت فضیلت آئی ہے احادیث میں۔ ٹھیک ہے، تو آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے بتاؤں کہ جو نئے بہن بھائی اس چینل پر آئے ہیں ان کے لیے بتاتے چلیں کہ اس چینل پر روزانہ کی بنیاد پر ایک سبق کی صورت میں ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے جس میں تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ اگر آپ بلا ناغہ ان ویڈیوز کو دیکھیں تو انشاءاللہ گھر بیٹھے آپ بآسانی تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ تو چلیں آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں، سورہ بقرہ کی آخری دو آیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول، الرسول را موٹا ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ، بما بازر بی میم الف مد زبر ما، انزل نون ساکن ہے، یہاں پہ ہم کیا کریں گے، اخفا کریں گے، انزل زا سختی سے پڑھیں گے، انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ، کل تنوین ہے، دو پیش ہے، یعنی کہ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ دو پیش ہے، دو زبر دو زیر جب آ جاتا ہے تو وہاں پہ ہم اخفا کرتے ہیں، لیکن جب حروف حلقی نہ ہو تو یہاں پہ حروف حلقی کا حمزہ ہے تو اس کی ہونے کی وجہ سے ہم یہاں پہ اخفا نہیں کریں گے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ، لام میم زبر ما، واو زبر وا، میم زبر ما، لام کھڑا مد زبر لا، 4 سے 5 الف کے برابر یہ لمبا ہوگا مد، ٹھیک ہے۔ وملا حمزہ زیر ای، وملائی کا زبر کا، تا زیر تی، وملائکتی ہا کھڑا زیر ہی، وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وقفاً ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، بین احد، اب یہ نفرق قاف ہے، یہ والا قاف موٹا پر کر کے پڑھیں گے، بین احد، حا کو حلق کے درمیانی حصے سے ادا کریں گے، اور یہ دوسرے ہا دو آنکھوں والی ہا سے جدا کر کے، وہ والا آخری حلق کے آخری حصے سے دوسرا ہا پڑھا جاتا ہے، جو ہوتا ہے دو آنکھوں والا، اور یہ والا ہا ہے، ہا کو حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھتے ہیں، اور دونوں کی ادائیگی میں ہم نے اس کو فرق لازمی کرنا ہے، دونوں کی ادائیگی میں، ہا اور ہا، ہا ہا، یہ والا ہا ہے، ٹھیک ہے۔ احدم، دال دو میم زیر دم، میم مشدد ہے، یہاں پہ ہم غنہ کریں گے، احدم من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا، سمعنا سین سیٹی کے بعد سختی سے، میم عین زیر میم عین کو سختی سے حلق کے درمیانی حصے سے تھوڑا سا کھچاؤ پیدا کر کے زور لگا گیا، سمعنا، سمعنا ہوتا زور تو نہیں لگتا لیکن تھوڑا سا کھچاؤ سے پیدا ہوتا ہے گلے میں، تب جا کے تھوڑا سا صحیح طریقے سے ادا ہوتا ہے، سمعنا واطعنا، طا موٹا ہے، طا عین زبر، طعنا واطعنا، غفرانک، غفرانک،
ربنا غین موٹا ہے، دیکھیں را بھی موٹا ہے اور یہ آگے کاف باریک، غفرانک غفرانک ربنا وإلیک المصیر وإلیک المصیر لا يكلف الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا وسعها وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وعليها ما اكتسبت ربنا ربنا را موٹا کر کے پڑھیں گے ربنا لا تؤاخذنا لا تؤاخذنا خا ذال زیر خذ لا تؤاخذنا ذال خواہ موٹا کر کے پڑھیں گے اور ذال کو نرمی سے پڑھیں گے، جیسے ثا جیسے ذال، ان کو نرمی سے ادا کریں گے، زبان کی نوک کو ذرا باہر کی جانب نکالیں گے تو ذال اس طرح سے نرمی سے ادا ہوگا۔ تو آخذ نون الف مد زبر نا لمبا کر کے گے نون الف کو، ٹھیک ہے، مد ہے کیونکہ 2 سے 3 الف کے برابر یہ مد لمبی ہوتی ہے۔ تو آخذنا ان نسینا یہاں پہ بھی مد ہے اور اس سے پہلے نون ساکن نون سوری مشدد ہے، اس پہ ہم غنہ اخفا کریں غنہ کریں گے۔ ان سا سین یا زیر سینا ان ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا سی سا یا زیر سین یا زیر سی نون الف مد نون الف مد زبر نا ان نسینا او اخطأنا حمزہ خا زبر اخ خا موٹا طا موٹا طا حمزہ زبر طا پڑھیں گے کیونکہ طا کے اوپر اگر کچھ بھی نہ ہو زیر زبر پیش جزم شد یہ نہیں ہوگا تو ہم اس کو الف پڑھیں گے، جب اس کے اوپر کوئی حرکت آ جائے گی تو اس الف کو ہم حمزہ پڑھیں گے، تو یہاں پہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے، تو طا جب حمزہ کے ساتھ ملے گا تو تھوڑا سا جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی کہ طا الف زبر طا تو اس کو ہم نہیں پڑھیں گے، یہ ہے طا حمزہ زبر طا اخطأنا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا نون الف مد زبر نا علينا اصرا حمزہ صاد زیر اس را دو زبر رن اصرا كما اصرا را دو زبر رن، اس پہ ہم کیا کریں گے اخفا کریں گے، یہاں پہ اصرا كما حملتہ ہا الٹا پیش ہو لمبا کریں گے اس کو حملتہ علی الذین من قبلنا میم نون زیر من یہاں پہ نون ساکن ہے، اس پہ ہم اخفا کریں گے من قبلنا قاف با زبر قبل لام زیر لی قبلی نون الف زبر نا من قبلنا ربنا ولا تحملنا اس پہ ہم غنہ کریں گے ہا کو حلق کے درمیانی حصے سے دوسرے ہا سے جدا، یعنی کہ جو دوسرا ہا ہے 2 آنکھوں والا ہا جو اس کو کہتے ہیں، وہ اس کو اس ہا سے اس کو جدا پڑھیں گے۔ تحملنا ما لا طاقت طا موٹا قاف موٹا یہ والا اور یہ تا باریک طاقت لنا به طاقت لنا به وقفاً اس کو کیا وقف جب ہو جائے گا کیا پڑھیں گے به پڑھیں گے ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت حمزہ نون زبر انتا زبرتا نون ساکن پہ اخفا کریں گے، یہاں پہ انت مولانا فانصرنا
فا نون زبر فن اخفا کریں گے اس پہ، اور صاد موٹا را موٹا، سورنا سورنا پڑھیں گے تو سین کا شائبہ آئے گا، اس لیے سورنا نہیں پڑھنا، سورنا۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، علی القوم الکافرین، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ناظرین اکرام، ہمارا اتنا سبق آج کافی ہے، اور سورہ بقرہ اس کے ساتھ ہی کمپلیٹ ہو چکی ہے، اور یہ جو آخری آیات ہیں 2، یہ آپ نے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ زبانی اس کو یاد کریں، اور روزانہ رات کو اس کو پڑھنے کی کوشش کیا کریں، اس کی احادیث میں بہت فضیلت آئی ہیں۔ تو ایک دفعہ ہم نے پڑھا ہے ایک ایک لفظ کر کے تجوید کے ساتھ، اب دوسری دفعہ ہم اس کو پڑھیں گے روانگی سے۔ آپ غور سے سنیے گا، ایک ایک تلفظ کے ساتھ غور سے سنیے گا، پھر اس کو آپ کی نے بعد میں اس کو پریکٹس بھی اس کو کرنی ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها۔ یکلف اللہ، لفظ اللہ پر ہوتا ہے کیونکہ اس سے پہلے پیش ہے، زبر جب پیش آ جائے پر پڑا جاتا ہے۔ نفسن نہیں کریں گے کیونکہ اس کے تنوین تو ہے، لیکن اس کے بعد حروف ہلکی کا حمزہ ہے، اس لیے یہاں پہ ہم اخفا اس پہ نہیں کریں گے۔ نفسن الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ ناظرین اکرام، آج کا ہمارا سبق کمپلیٹ ہو گیا، اگلے سبق میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔